ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ سے دو اہم اور بڑے فیصلے آئے، بلکہ یوں کہیے کہ ماضی میں کیے گئے غلط فیصلوں کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ریکارڈ درست کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان دو فیصلوں میں سے ایک فیصلہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی جو برطرفی کا نوٹیفیکیشن ہے اسے کالعدم قرار دینے سے متعلق تھا، جبکہ جو دوسرا اہم فیصلہ ہے وہ سابق چیئرمین پی ٹی وی جناب عطاء الحق قاسمی صاحب کی جو تقرری کے حوالے سے نظر ثانی درخواستیں ہیں انہیں منظور کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی طرف سے یہ قرار دیا گیا کہ ان کی تعیناتی کے حوالے سے کسی قسم کی کرپشن یا اقربا پروری کا کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں ملا۔ اگرچہ میری غیر حاضری جو ہے وہ خاصی طویل رہی اور میں گزشتہ چند دنوں کے دوران اپنا معمول کا پروگرام جو ہے وہ نہیں کر پایا، لیکن اس پر جو بات کرنا ہے وہ مجھ پر جو ہے وہ قرض تھا۔ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی بحالی کا جو معاملہ ہے، اگرچہ اس پہ مین اسٹریم میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ خاصی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن صرف ایک نقطہ اس کی وضاحت میں کرنا چاہوں گا جس پہ ابھی تک کسی نے جو ہے وہ بات نہیں کی، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ وہ یہ کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ظاہر ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر ان کی ہو گئی تھی تو انہیں بحال نہیں کیا جا سکتا تھا، البتہ ان کی جو برطرفی کا نوٹیفیکیشن ہے اسے کالعدم قرار دیا گیا۔ لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ فیصلہ دیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی جو تقریر راولپنڈی بار میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کی تھی اس میں جو الزامات انہوں نے لگائے تھے وہ الزامات درست تھے یا نہیں، اس کا تعین نہیں کیا گیا، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ بات فرض کر لی کہ وہ الزامات جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انور قاضی صاحب، انہوں نے چونکہ اس کی تردید کر دی تو لہٰذا سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ فرض کر لیا کہ وہ الزامات جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور بغیر انکوائری کرائے ایک فیصلہ دے دیا گیا۔ اور جو سپریم کورٹ کا ابھی فیصلہ آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی چونکہ انکوائری نہیں کرائی سپریم جوڈیشل کونسل نے، فیئر ٹرائل کا موقع جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو جو کہ ان کا بنیادی حق تھا انہیں نہیں ملا، صفائی کا موقع انہیں نہیں دیا گیا، وہ جو باتیں انہوں نے کی جسے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے انہیں ثابت کرنے کو انہیں نہیں کہا گیا۔ اور جو فریق ثانی تھا یعنی جنرل فیض حمید جو بعد میں بطور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوئے اور اس وقت بطور میجر جنرل آئی ایس آئی میں جو ہے وہ تعینات تھے، تو انہیں بلا کے ان سے پوچھا نہیں گیا، انہیں کنفرنٹ نہیں کیا گیا کہ وہ پتہ چلے کہ کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، کس کی بات ٹھیک ہے کس کی غلط ہے۔ یہ تعین سچ اور جھوٹ کا کیے بغیر فیصلہ سنا دیا گیا اور جیسے شوکت عزیز صدیقی کو برطرف کر دیا گیا۔ تو اس ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی ہے اسے کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور یہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بطور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہی جو ہے وہ ریٹائر ہوئے ہیں، اور جو تنخواہ ہے جو مراعات ہیں وہ ساری کی ساری انہیں جو ہے وہ ملیں گی۔ تو بصد احترام میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے اس فیصلے میں جو اعتراض اٹھایا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے، اس وقت کی عدلیہ کے حوالے سے جو کہ جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں کام کر رہی تھی، تو وہی غلطی ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود دہرائی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اس وقت اگر طلب نہیں کیا گیا جو میجر جنرل ہیں فیض حمید انہیں ان سے پوچھا نہیں گیا، سچ اور جھوٹ کا تعین نہیں کیا گیا، تو اب کون سا کوئی سچ اور جھوٹ کا تعین جو ہے وہ ہو گیا ہے، کیونکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے آن اوتھ سپریم کورٹ میں یہ بیان حلفی جمع کروایا کہ میجر جنرل فیض حمید بریگیڈیئر عرفان رامے کے ساتھ ان کے گھر آئے اور یہ باتیں انہوں نے جو ہے وہ کی۔ وہ ساری باتیں اب میں دہرا کے وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا یہ بیان حلفی سپریم کورٹ میں جمع ہوا، اس کے بعد نوٹس جاری ہوئے ان تمام افراد کو، لیکن جتنے بھی فریقین تھے، خواہ وہ بریگیڈیئر عرفان رامے ہوں، میجر جنرل فیض حمید ہوں، یا اس وقت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں، ان سب کی طرف سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے جو الزامات ہیں
ان کی تردید کر دی گئی اور کہا گیا کہ جی ان میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے. جنرل فیض حمید کی طرف سے بریگیڈیئر عرفان رامے کی طرف سے جو جواب آیا سپریم کورٹ میں، اس میں کہا گیا کہ جی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ کسی قسم کی بات ہوئی ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے. تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس پہ کوئی انکوائری کروائی جاتی اور یا جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو کہا جاتا کہ جی وہ تو نہیں مان رہے تو آپ اب ثبوت لائیں، بتائیں کہ اپنے جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے کوئی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے. اور جیسا کہ جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس کے ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے، تو اس کا تعین ہونا چاہیے تھا کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. اور اس کا تعین کیے بغیر ہی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی اپیل منظور کر لی اور انہیں جو ہے وہ بحال کر دیا اور ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اسے کالعدم قرار دے دیا. بحال تو نہیں کیا، ظاہر ہے ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہو گئی تھی، لیکن بہرحال فیصلے میں کہا یہی گیا کہ ایسے سمجھا جائے گا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر ہی ریٹائر ہوئے ہیں. تو اگر یہ سب نہیں کرنا تھا، ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ہی فیصلہ دینا تھا، تو پھر یہ سارا معذرت کے ساتھ تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی، اتنی ہائپ کریٹ کرنے کی جو ہے وہ کیا ضرورت تھی کہ جی ان تمام لوگوں کو کہا گیا کہ جی انہیں فریق بنائیں، فریق بن گئے. پھر ان سب افراد کو نوٹس جاری ہوئے. اب انہوں نے آ کے کیا دیا کہ جی ہم نے تو کوئی ملاقات ہی نہیں کی اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ جھوٹ ہیں، غلط ہیں اور اس کی تردید کر دی گئی. تو سچ اور جھوٹ کا تعین کیے بغیر آپ نے اس فیصلے کو جو ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ نمٹا دیا، تو یہ وہی غلطی ہے جس غلطی کے نشاندہی آپ اپنے فیصلے میں جو ہے وہ کر رہے ہیں اور جس کا الزام جو اس وقت کی جوڈیشری ہے اس پہ آپ جو ہے وہ لگا رہے ہیں. تو اس پہ اب تک جو ہے وہ بات نہیں ہوئی. اور دوسرا جو اہم معاملہ ہے جس پہ بدقسمتی سے ہمارے مین سٹریم میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر کوئی بات نہیں ہوئی، حالانکہ جب یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا اور عطاء الحق قاسمی صاحب کے خلاف یہ کیس صرف سپریم کورٹ میں نہیں چل رہا تھا بلکہ باقاعدہ میڈیا ٹرائل بھی ہو رہا تھا. جو پرائم ٹائم کے ٹاک شوز ہیں اس میں باقاعدہ جو ہے وہ یہ چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں اور بڑی گھٹیا قسم کی گفتگو جو ہے وہ ہوتی تھی. بڑے انتہائی لغو قسم کے، بیہودہ قسم کے جو ہے وہ الزامات، بھونڈے قسم کے الزامات بھی جو ہے وہ لگائے گئے جن کو میں جو ہے وہ میں دہرانا بھی نہیں چاہتا کہ جی وہ یہ چیز بھی قاسمی صاحب نے سرکاری خزانے سے خرید دی، یہ بھی جناب سرکاری بل ڈال دیا، یہ بھی، اور اس طرح سے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے اس طرح سے. اب سپریم کورٹ نے جو ہے وہ انہیں سرخرو کر دیا ہے عطاء الحق قاسمی صاحب کو، اور ان کی نہ صرف جو ہے وہ اپیل منظور کر لی ہے بلکہ وہ جو فیصلہ تھا جیسے ثاقب نثار کا کہ جی ان سے پیسے وصول کیے جائیں یا آئندہ انہیں کسی سرکاری عہدے پہ تعینات نہ کیا جائے، تو یہ پابندی بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ مجھ پہ قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے، کیونکہ اس وقت ایک میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ہمارے میڈیا کے دوست ہیں ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح سے تب اس معاملے کو ہائپ دی گئی اسی طرح سے اب اس معاملے کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد جو ہے اس حقیقت سے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو جو ہے وہ روشناس کروایا جائے. تو میں مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیس تھا کیا، کیسے آگے بڑھا اور اب سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کیا آیا ہے. عطاء الحق قاسمی صاحب چیئرمین پی ٹی وی تھے، آپ سب جو ہے وہ جانتے ہیں. تو جو سپریم کورٹ کے سامنے کیس تھا وہ یہ تھا کہ پی ٹی وی میں ایم ڈی یعنی مینیجنگ ڈائریکٹر کی جو نشست ہے وہ خالی ہے، یہ منصب، اس پہ تعیناتی کیوں نہیں کی گئی. یہ کیس تھا سپریم کورٹ کے سامنے. اور جناب جیسے ثاقب نثار صاحب کے دور میں عدالتیں کس طرح سے چلتی تھیں آپ کو بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے. تو انہوں نے جناب اس پہ از خود نوٹس لے لیا. انہوں نے کہا جی اس معاملے کو تو چھوڑیں نا جی، یہ ایم ڈی تعینات ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ بتائیں. یہ جو چیئرمین پی ٹی وی لگایا گیا ہے عطاء الحق قاسمی صاحب کو، یہ کیسے لگایا گیا ہے، یہ کیوں لگایا گیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ اقربا پروری ہے، یہ کرپشن ہے، قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے، فلاں فلاں فلاں، پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ کہا گیا. اور اس پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ خود ہی آڈیٹر بن گئی اور باقاعدہ ایک ڈمی قسم کا جو ہے وہ آڈٹ کروایا گیا اور بتایا گیا کہ جی عطاء الحق قاسمی صاحب کی بطور چیئرمین پی ٹی وی تقرری سے قومی خزانے کو 19 کروڑ 78 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا ہے.
اور کہا گیا کہ یہ جو پیسے ہیں 19,78,00,000 روپے، یہ اس وقت کے جو وزیر اطلاعات و نشریات تھے سینیٹر پرویز رشید، اس وقت وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب، اس وقت وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد صاحب، ان سے اور خود عطاء اللہ قاسمی صاحب سے یہ جو واجبات ہیں کہا گیا کہ یہ وصول کیا جائے۔ اب یہ 19,78,00,000 روپے کی رقم کا تعین کیسے ہوا، یہ بھی بڑی دلچسپ جو ہے وہ کہانی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل جو ہے وہ بتا دوں۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی اینکر جو ہے وہ حامد میر کو لے لیں، آپ رؤوف کلاسرا صاحب کو لے لیں، شاہ زیب خانزادہ کو لے لیں، طلعت حسین کو لے لیں، کسی بھی اینکر کو لے لیں، وہ اینکر جو ہے وہ کسی بھی چینل پہ وہ پروگرام کرتا ہے، کوئی ٹائم سلاٹ جو ہے اسے دی جاتی ہے کہ جی 8 سے 9 یا 9 سے 10 یا 10 سے 11 یہ آپ کا جو ہے وہ پروگرام ہوگا، اور 6 مہینے بعد یا سال بعد جو ہے وہ کہا جائے کہ جناب یہ جو آپ 8 سے 9، 9 سے 10 یا 10 سے 11 یہ جو آپ پروگرام کیا کرتے تھے، تو اس دوران اگر اشتہارات چلتے تو اس چینل کا، یعنی چینل جو چاہے وہ کوئی بھی ہو، پی ٹی وی ہو، جیو ہو، اے آر وائی ہو، آج ٹی وی ہو، ایکسپریس نیوز ہو، دنیا ہو، کوئی بھی ہو، تو جی اس کا ریٹ جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اگر جو ٹائم سلاٹ آپ کو دی گئی تھی جس پہ آپ پروگرام کیا کرتے تھے، اگر اس پہ اشتہارات چلائے جاتے تو اس سے اتنی آمدن ہو سکتی تھی، لہٰذا اتنے کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے اور یہ نقصان آپ کے ذمہ ہے، آپ اتنے پیسوں کی جو ہے وہ ادائیگی کریں۔ تو یہ اس طرح کا کوئی بھونڈا الزام اور اس طرح کی عجیب و غریب چارج شیٹ جو ہے وہ عطاء اللہ قاسمی صاحب پہ لگائی گئی کہ جی وہ پروگرام جو پی ٹی وی پہ کر رہے ہیں، اگر اس دوران اشتہارات چلتے اور یہ پی ٹی وی کا ریٹ ہے تو اس دورانیے میں اتنے اشتہارات چل سکتے تھے اور اتنے پیسے آ سکتے تھے، وہ نہیں آئے تو یہ لہٰذا یہ قومی خزانے کو جو ہے وہ نقصان ہو گیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، یہ قاسمی صاحب کے کھاتے میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا، اور بھی بڑے مطلب ٹیلی فون کا بل ہے اور بھی کوئی دفتر کے اخراجات ہیں، وہ جی قاسمی صاحب کے کھاتے میں جو ہے وہ ڈال دیے گئے، کیوں جی چونکہ وہ چیئرمین ہیں پی ٹی وی کے، لہٰذا یہ سارے اخراجات جو ہیں یہ بھی ان کے ذمہ بنتے ہیں، تو یہ بھی وہ اپنی جیب سے جو ہے وہ ادائیگی کریں۔ اور پھر اس طرح سے یہ 19,78,00,000 روپے جس میں تنخواہیں بھی جو ہیں وہ شامل تھیں، یہ ڈال کے کہا گیا کہ جی ان چاروں افراد سے، یعنی پرویز رشید، اسحاق ڈار، فواد حسن فواد اور عطاء اللہ قاسمی صاحب سے جو ہے یہ واجبات وصول کیے جائیں۔ اچھا، دوسرا اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو، خواہ وہ میڈیا کا شعبہ ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو، اگر کسی شخص کو ملازمت پر رکھا جاتا ہے، اگر کسی شخص کو کسی منصب پہ کسی کی تقرری ہوتی ہے، تو جو تقرری کرنے والی شخصیت ہے، جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، اس سے تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جی یہ آپ نے کس قانون کے تحت کی ہے، یہ آپ کا اختیار تھا یا نہیں تھا، میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا۔ لیکن جس شخص کو اس جگہ تعینات کیا گیا ہے اسے آپ کہیں کہ جی چونکہ آپ کی تعیناتی غلط ہوئی ہے، لہٰذا جو پیسے آپ نے لیے ہیں وہ آپ واپس کریں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کیسا ہوا؟ مثال کے طور پہ ابھی پھر رؤوف کلاسرا صاحب کا جو ہے وہ نام آ رہا ہے۔ رؤوف کلاسرا صاحب کا ابھی معاملہ جو ہے وہ ٹیلر نیوز والوں سے چل رہا ہے، اور واجبات کے حوالے سے جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور اس پہ ٹیلر نیوز کی طرف سے بھی ٹویٹس ہو رہی ہیں، اور رؤوف کلاسرا صاحب بھی جو ہیں وہ جواباً ٹویٹس کر رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ جی 50 لاکھ روپے ماہانہ ان کا مشاہرہ جو ہے وہ طے ہوا تھا، اور 2 سال کا جو ہے وہ کنٹریکٹ تھا، یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ اچھا، اب اس پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لٹ لے کے رؤوف کلاسرا صاحب کے پیچھے پڑ گئے کہ جی وہ یہ اینکر کتنی زیادہ تنخواہیں لیتے ہیں، 50 لاکھ مہینے کی جو ہے وہ تنخواہ۔ بھائی بات یہ ہے کہ ٹیلی نیوز کی جو انتظامیہ ہے وہ کوئی بچے تو نہیں تھے، دودھ پیتے بچے تو نہیں تھے۔ اچھا، کوئی گن پوائنٹ سے تو ان کا ایگریمنٹ نہیں کروایا گیا۔ اب ٹیلی نیوز کی انتظامیہ سے تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ ایک طرف رپورٹر کو، کسی سب ایڈیٹر کو کوئی 70-80 ہزار روپے، 1 لاکھ روپے جس بیچارے کی تنخواہ ہے، اسے تنخواہ دیتے ہوئے آپ کو موت پڑتی ہے، اور دوسری طرف آپ اینکرز کے ساتھ 50 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ پہ ان کے ساتھ کنٹریکٹ کر لیتے ہیں، تو ان انتظامیہ سے تو یہ سوال ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ آپ رؤوف کلاسرا صاحب کو کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ تو اسی طرح یہ اس وقت جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو عطاء الحق قاسمی صاحب کو کٹہرے میں جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا، حالانکہ
ان سے جواب طلبی جو ہے وہ کسی قانون کے تحت نہ کسی اخلاقی تقاضے کے تحت کوئی جو ہے وہ بنتی نہیں تھی۔ اچھا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ کہا گیا کہ جی عطاء اللہ قاسمی صاحب نے جو مراعات لی ہیں، جو تنخواہیں لی ہیں، وہ بھی ان سے واپس لی جائیں۔ ثاقب نثار صاحب نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کے اپنے عدلیہ کے حوالے سے کیا نظیر جو ہے وہ موجود ہے اور کیا فیصلے جو ہے وہ موجود ہے۔ مثلاً جب سپریم کورٹ نے جنرل پرویز مشرف کی ایمرجنسی کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا، اور جو پی سی او کے تحت جن ججوں نے حلف اٹھایا تھا انہیں جب فارغ کر دیا گیا، تو اس وقت بھی یہ قرار دیا گیا کہ جو تنخواہیں اور مراعات دی گئی ہیں پی سی او ججوں کو وہ واپس نہیں لی جا سکتی۔ لیکن عطاء الحق قاسمی صاحب کے ضمن میں جناب ثاقب نثار صاحب نے یہ کمال شفقت کا مظاہرہ کیا کہ ان کے حوالے سے کہا گیا کہ عطاء الحق قاسمی صاحب سے تنخواہیں اور مراعات بھی جو ہیں وہ واپس لی جائیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ یہ دیا گیا جیسے ثاقب نثار صاحب کی طرف سے کہ جی عطاء الحق قاسمی صاحب آئندہ کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے نااہل ہیں، انہیں کسی بھی منصب پہ تعینات نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ جیسے ثاقب نثار صاحب نے دیا، اور جیسے میں نے کہا کہ اس وقت تجزیے بھی ہوئے، تبصرے بھی ہوئے، بھانت بھانت کے تبصرے جو ہیں وہ سننے کو ملے، باقاعدہ میڈیا ٹرائل ہوا۔ لیکن اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، عطاء الحق قاسمی صاحب اور دیگر جو افراد ہیں ان کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ کرپشن یا اقربا پروری کے کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں ملا، اور یہ جو فیصلہ دیا گیا کہ جی مراعات اور تنخواہیں یا واجبات جو ہیں وہ واپس لیے جائیں، یہ اس کو بھی کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ جو جیسے ثاقب نثار صاحب کی طرف سے احکامات دیے گئے تھے کہ جی آئندہ عطاء اللہ قاسمی صاحب کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے نااہل ہیں، تو یہ پابندی بھی جو ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں۔ اور ویسے بھی جو چیئرمین پی ٹی وی ہوتا ہے، وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں اس بات کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اس کے پاس تو کسی قسم کا کوئی اختیار جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ سیکرٹری انفارمیشن اور ایم ڈی پی ٹی وی جو ہیں وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہوتے ہیں، اور ان کے دستخط کے ساتھ ہی تمام جو بل ہیں وہ منظور ہوتے ہیں، تمام ادائیگیاں ہوتی ہیں، تمام جو چیک ہیں اس پہ ان کے دستخط جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ثاقب نثار صاحب نے جو ہے وہ یہ ساری کے ساری ذمہ داری عطاء الحق قاسمی صاحب پہ ڈال دی، اور اب سپریم کورٹ نے جو ہے وہ یہ داغ دھو دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی رجوع کریں، وہ بھی اپنی غلطیوں کو جو ہے ان کی تصحیح کریں، اور ریکارڈ درست کرنے کے غرض سے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ الزامات جو تھے یہ کس قدر بھونڈے تھے، یہ کس قدر بے بنیاد تھے، یہ کس قدر جو ہے وہ غلط تھے۔ تو میڈیا کی جو ہے وہ یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اور میں ایک بار پھر یہ بات دہراؤں گا، میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جب یہ فیصلہ آیا تھا جیسے ثاقب نثار صاحب کے دور میں نے تب بھی یہ بات کہی تھی، اور اب ایک مرتبہ پھر برملا میں یہ بات کہتا ہوں کہ عطاء الحق قاسمی صاحب کی بطور چیئرمین پی ٹی وی تقرری ان کے لیے تو کسی قسم کا اعزاز نہیں تھا، ان کے عطاء الحق قاسمی صاحب کے لیے تو شاید یہ کوئی معمولی سی جو ہے وہ بات ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا چیئرمین پی ٹی وی کے طور پہ تعینات ہونا یہ پی ٹی وی کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی، ہم سب کے لیے جو ہے یہ فخر کی بات تھی۔ عطاء الحق قاسمی صاحب چیئرمین پی ٹی وی ہوں یا ابصار عالم صاحب جو ہیں چیئرمین پیمرا ہوں، تو اس کردار کے جو لوگ ہیں اگر یہ مطلب اتنے جہاندیدہ اور تجربہ کار لوگ جو ہیں وہ یہ ان منصب پر جو ہے وہ تعینات نہیں ہوں گے، تو پھر کون جو ہے وہ اس کے لیے اہل ہوگا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ لوگ کیوں اس پہ جو ہے وہ اعتراضات اٹھاتے رہے ہیں۔ تو میں آج پھر برملا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عطاء الحق قاسمی صاحب کا چیئرمین پی ٹی وی بننا جو ہے وہ پی ٹی وی کے لیے اور ہمارے جیسے کارکن صحافیوں کے لیے جو ہے وہ بڑے اعزاز کی بات تھی، اعزاز کی بات ہے اور اعزاز کی بات رہے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں،
اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔